مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر کو ایک خوشباش ماں اور بیوی کی ضرورت ہے۔ جھگڑوں کو سر پر سوار کرنے کے بجائے بھلانا سیکھیں۔ شوہر کے منانے یا کسی میٹھے بول کے انتظار کے بجائے اپنے آپ کو نارمل کریں اور بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ خود پرسکون ہو اور اپنے گھر کو ایک خوشباش بیوی اور خوشباش ماں دے سکیں۔ آپ کی یہ قربانی انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ سوشل میڈیا کی پوسٹیں دو دھاری تلوار ہیں۔ آپ کی لگائی ہوئی ایک تصویر کتنوں کو بہکائے گی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تنگ کپڑے اور جسم کی نمائش، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ آپ کی تمام نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر کوئی ایک بھی انسان آپ کی وجہ سے حرام میں جا پڑا۔ آپ اگر برائی کو روک نہیں پا رہے تو کم از کم اس میں اپنا حصہ نہ ملائیں۔ گناہ کا قرض اپنے کندھوں پر مت اٹھائیں۔ اگر سکون کی قیمت شعور کی کمتر سطح اور سکوت کی قیمت قوت حیات کی کمی، تو ایسا سکون اور سکوت اس قابل نہیں کہ اس کی خواہش کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹنے جائے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ یا اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطان کے جبڑے توڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حضرت عبداللہ بن خبیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ رو پڑتا ہے انسان جب ترجمے سے قرآن پڑھتا ہے، رب سے اس کا رحم ہمیشہ مانگتے رہے، کیونکہ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ توبہ اتنی آسان چیز ہے اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے توبہ۔ ہم نے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر اتنی عقل ہے کہ وہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس کی آگ سے بچانا چاہتا ہو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے اس قرآن کو تھام لینا ہے۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔
نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ جب دل میں ضد، طبیعت میں میل اور لفظوں میں مقابلہ آئے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ کردار موت کو شکست دے کر زندگی جینے کا گڑ سے آشنائی پالے۔ اگر ازل سے دستور کو ترک کر کے لوگ زخم پر زخم لگانے کی روایت کو توڑ کر مرہم رکھنے کی رواج ڈال لیں۔ لوگ ہماری تعریف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں، ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے، اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا سامان ہے، پردہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن و سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتے ہیں۔ لوگ میری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور میرے چہرے پر مسکراتے ہیں، لیکن میں انہیں معاف کرتی ہوں، کیونکہ منافقت ایک بیماری ہے اور مریض کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔